بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ علی موسوی عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام ہو محمد آل محمد پر، اور خصوصاً سلام ہو زمانے کے امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پر. بعد السلام، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیتوں کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کو، علامہ عباس عابدی صاحب کو اور علامہ رضی عباس صاحب کو. تو ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے عید ود علماء کے ٹاپک سے، اس عنوان سے کہ عید علماء کیسے مناتے ہیں، اور آپ کو شامل کریں گے لائیو کالز میں، اور پھر تھوڑی دیر میں ہم اپنا نمبر ڈسپلے کر دیں گے اسکرین پر، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ اپنے پروگرام کو اور چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اور اس چیز کو واضح کیا جائے کہ فلسفہ قربانی بیسکلی کیا ہے. تو جناب غلام حسین عدیل صاحب، ابتدا کروں گا میں پروگرام کی آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر محترم قبلہ مولانا سید عباس عابدی اور برادر عزیز مولانا رضی عباس اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ اس عظیم مناسبت کی جو عید الاضحیٰ کی ہے، عید قربان کی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی عالم اسلام کو خوشیاں نصیب فرمائے اور انہیں آپس میں پیار، محبت اور الفت عنایت فرمائے. جہاں تک آپ نے عید کا جو فلسفہ ہے، فلسفی آف سیکریفائس اس کو کہا جائے، کیا ہے اور اس کے باہر کیف، اگر آپ نے اسی کوشچن کو دیکھنا ہے تو قرآن نے اس کو بڑے واضح انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومہا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی. یعنی قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا آپ کھاتے ہیں، گوشت ہے، اس کا خون ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچنے والا ہے، بلکہ کیا چیز اللہ تک پہنچے گی؟ آپ کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. یعنی یہ قربانی کیا ہے کہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو کیا ہے کہ اپنے اخلاص کو، اپنی جو سنسیئرٹی ہے اس کی نمائش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جتنے بھی عبادات ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وصال پروردگار حاصل ہو. ہر ایک عبادت میں یہ ضروری ہوتا ہے. نماز کے سلسلے میں بھی یہی کہا ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، کہ نماز کیا ہے؟ ہر متقی کے لیے قربان ہے. یعنی قربان کیا مطلب ہے؟ یعنی وصال پروردگار کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس قربانی کی، اور اس کی ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ ابراہیمی ہے. اور یہ قربانی یاد ہے اس معصوم امام اور اس معصوم رسول، معصوم نبی کی، کہ جنہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح، یعنی اپنے بیٹے سے خطاب کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا وہ عبودیت پروردگار سے سرشار اور وصال پروردگار کی اس منتہا پہ کہ کہا کہ ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بابا جو اللہ کا حکم ہے اسے آپ انجام دیجئے، انشاءاللہ مجھے صابرین کی جماعت سے آپ پائیں گے. اور یہ ہے کہ قربانی یعنی بعض اوقات انفرادی ہوا کرتی ہے، فرد قربان ہوتا ہے. بعض اوقات قربانی ایک فرد نہیں بلکہ وہ ایک ملت کی
سالویشن اور نجات کے لیے وہ قربانی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک پوری ملت کہا گیا ہے قرآن میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کو ملت کہا ہے، یعنی یہ گویا پوری کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی کو ایک علمدار توحید قرار دیا ہے، اور انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سر تسلیم خم، اور جس کی مثال آپ قرآن میں دیکھتے ہیں فلما اسلما وتلہ الجبین، کہ جب دونوں باپ بیٹا منزل تسلیم پر آ گئے، اور ایسے میں اللہ کا یہ اعلان ہو گیا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہ منزل جو ہے نا، یعنی کہ ٹوٹل انسان اس سبمیشن کی منزل پر آ جائے، ٹوٹل سبمیشن، کمپریہنسو جو سبمیشن ہے، یہ قربانی کی وہ منزل ہے کہ جو منتہا ہے، اور یہی چیز ہے کہ انہوں نے ساری انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے، آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو قربانی کا ہے یہ جڑا ہوا ہے معصوم امام کے ساتھ، معصوم نبی کے ساتھ، اور معصوم رسول کے ساتھ، اور فاصلہ اتنا ہی ہے 10 ذوالحج سے لے کر 10 محرم تک، کہ اس قربانی کو کیا کیا ہے، التوا دیا گیا ہے۔ اس قربانی کو جو نسخ کہتے ہیں نا، کہ اس عنوان کے ساتھ کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس قربانی کے بدلے میں ایک عظیم قربانی دیں گے، یعنی وہ سلسلہ جڑا ہوا ہے سید الشہداء کے ساتھ، کہ جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر، یعنی یہ وہ منزل ہے کہ انسان اس کی یاد، اس قربانی کو یاد رکھے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دمبے ذبح کر رہے ہیں، شتر ذبح ہو رہے ہیں، گائے ذبح ہو رہی ہے، اور اس قربانی کو انسان، یہ مقدمہ ہے، یہ سائیکولوجیکلی، میں آج عید کے خطبے میں بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک سائیکولوجیکلی آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہے ایک بڑی قربانی کے لیے۔ اگر آپ اس قربانی کو ہی نہیں سمجھے تو اس بڑی قربانی کو کیا سمجھیں گے؟ یہ چیز ہے کہ اگر جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ہے، اگر کوئی انسان اس قربانی کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ قربانی سید الشہداء کو بھی نہیں سمجھ پائے گا، اور جو اس قربانی کو سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اس قربانی کو جو ہے بڑے اچھے انداز کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ مقدمہ بن رہا ہے، لہٰذا اویئرنیس کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ اپنی نشانیاں اس لیے قرار دے رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ تم اگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے، یعنی کیا ہے شعائر، یعنی شعیرہ کی جو جمع، کہ جسے دیکھ کر شعور پروردگار حاصل ہو جائے، جسے دیکھ کر دلیل پروردگار بن جائے۔ یعنی کیا ہے کہ جس طرح وہ دنبا دلیل پروردگار بن رہا ہے، تو سید الشہداء کی وہ عظیم قربانیاں کیا تمہیں وجود خدا پہ دلیل نظر نہیں آ رہی ہیں کہ سب کچھ قربان کر دیا؟ اور وہ یہی ہے کہ بے گزر از جان و مال فرزند خیش تا خلیل اللہ دورانت گناہ، سبحان اللہ، کہ انسان جان و مال اولاد سے جب گزر جاتا ہے اور قربان کرتا راہ خدا میں، تو اللہ اسے زمانے کا خلیل قرار دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور سارے مسلمانوں میں بیداری عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں کہ جو ایک مفہوم قربانی ہے اور جو فلسفہ قربانی ہے، the significance of sacrifice ہے، اس کو ہم اچھے انداز کے ساتھ سمجھیں۔ اور حقیقت میں عید بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح انداز کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جائیں، بندگی کی طرف جائیں، اور اس کی جو اوبیڈینس ہے اس کی طرف جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضولیات اور جو تجملات جس کو کہا جائے، اسلام زینت کا ضرور قائل ہے، لیکن اسلام تجمل پرستی کا قطعاً قائل نہیں ہے۔ اسلام ضرور چاہتا ہے کہ انفاق کرے، لیکن اسلام قطعاً اسراف اور فضول خرچی کا قائل نہیں ہے۔ لہٰذا اس عید میں ہمیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ان غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اور جو زمانے اس وقت طاغوت کی ہر طرف سے جو جلغار ہو رہی ہے،
بیدار کرنے کی ضرورت ہے ساری عالم انسانیت کو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی لاجواب فلسفہ آپ کی خدمت میں ہوا فلسفہ قربانی کے اوپر، اور ابھی اس کے اندر اور چیزیں ہیں، مثلا ابھی ہم چلیں گے عباس عابدی صاحب کی جانب اور گفتگو کریں گے نمود و نمائش کے اوپر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے اندر عوام بہت زیادہ نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ائمہ کی جانب سے، پروردگار کی جانب سے؟ تو ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی جناب عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں، ہمارے بھائی اور بہت ہی عزیز قبلہ مولانا رضی عباس صاحب کی خدمت میں، اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں آج کی مناسبت پر، عید سعید قربان۔ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا کہ نمود و نمائش کا ایک عجیب و غریب ماحول دن بہ دن رنگ پکڑتا جا رہا ہے، اور لوگ بجائے اس کے کہ قربانی کے مقصد کو اور فلسفے کو سمجھیں، وہ اپنی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو جتنا پیسے والا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ دوسروں پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور اپنی چودراہٹ اور اپنی مالی استطاعت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے نام نمائش اور ان سب چیزوں کے لیے، تو اصل میں بالکل برعکس ہے قربانی کا۔ جیسے کہ ابھی بہترین انداز میں قبلہ نے بتایا، فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قربان کریں، اور ریا اور نمائش جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کی انتہا کو کہتے ہیں، خالی آرزو رکھنا نہیں ہے، بلکہ انتہا جب خواہشات کی ہوتی ہے تو وہ باہر آ کے جو ہے وہ شہرت کی طرف آتا ہے اور نام و نمود کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اخلاص قربانی کا نتیجہ ہے، اور نمائش قربانی کے ضد میں ہے۔ یہ جو انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ پیسے خرچ کر کے بڑی قربانی کی جو ہے نا وہ لوگوں کی عزت اور واہ اور داد، اس کے لیے میں سب کچھ کروں گا، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود حقیقت میں شیطان کے حوالے ہو گیا ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ تو نمائش کا سدباب ہو سکتا ہے جب اس فلسفے کو سمجھا جائے، خواہشات کو قربان کرنے کا نام قربانی دینا ہے۔ جانور تو باہر کا جانور ہے نا، لیکن اس میں نیت ہے کہ آپ اپنے اندر کے جانور کو ذبح کریں۔ وہ اندر کا جانور کیا ہے؟ خود اس کا نفس ہے۔ اعدا عدو کا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اعدا عدو کا نفسک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اچھا، سب سے بڑا دشمن کیوں ہے؟ حتی باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ باہر کے دشمن کی آپ جو وہ جس بات سے روٹا ہوا ہے، ناراض ہے، اس کی بات آپ مان لیں تو پھر دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کسی بات کو لے کر، میں کہتا ہوں یار وہ جو آپ چاہتے ہیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ چلو پھر تو ہماری دشمنی ختم، بلکہ دوستی میں بدل جاتی ہے۔ باہر کے دشمن کا حال تو یہ ہے، لیکن اندر کے دشمن کا حال اس کا بالکل الٹا ہے کہ جتنی اس کی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے، اس کی خواہش پوری کریں گے، اتنی ہی وہ دشمنی کرے گا، آپ کو اللہ سے دور کر دے گا اور شیطان کے قریب کر دے گا۔ ایک لائف کالر ہے جی ہاں، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ویر عباس لوٹن سے بول رہا ہوں۔ جی آپ کو اور پوری اہل بیت کی ٹیم کو اور علماء کرام، معزز علماء کرام کو ہدیہ تبرک پیش کرتا ہوں، عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اب سوال پہلے یہ ہو رہا ہے، میں ابھی روز میں سوچ رہا تھا، ڈاکٹر عدیل صاحب نے ارشاد فرمایا
کہ قربانی کا جب تصور کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، آپ بھی بھائی نے بھی بہت اچھی مثالیں دی. میں یہ ہے کہ ہم کیا امت محمدی کہتے ہیں کہ عید قربان سنت ابراہیمی ہے، کہ کیا ہم سنت انبیاء کے اوپر صحیح طور پر عمل کرتے ہیں جس میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم بھی آتے ہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی اپنے یقین کی، یا جو بھی تھا. میں ایک جاہل آدمی ہوں لیکن میں اپنی انفارمیشن کے لیے علماء سے پوچھوں گا کہ یہ کون سی رسم ہے کہ آپ ایک دمبے کو یا جانور کو پراٹھے کھلا رہے ہیں، وہ کباب کھلا رہے ہیں، فروٹ کھلا رہے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھے اور آپ زیادہ پیسہ خرچ کر کے اس کو قربانی کریں. کیا یہ سنت ابراہیمی ہے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا سوال میں ایک جرنل کروں گا جو میں اپنی انفارمیشن کے لیے چاہتا ہوں. ڈاکٹر عدیل صاحب میرے خیال اس میں میری رہنمائی کریں گے کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا آج. دو کتابیں ہیں، دونوں میں نے دیکھی کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کی صحیح سے سجادیہ اور صحیح سے کاملہ، دونوں میں دعاؤں کا خزانے موجود ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں دو کتابیں کیوں بنائی گئی سوائے ایک امام نے تمام خزائن جو تھے ایک ہی کتاب کے نام سے کیوں نہیں دیے، اس کے دو نام کیوں دیے؟ بھائی یہی سوال ہے، اگر جواب دے دو بڑی نوازش ہوگی. پروردگار ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ، بہت اچھے سوال کیے آپ نے. اور ہم چلتے ہیں جناب، ایک دوسری کال ہے ناظرین، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مطلب آپ کی خدمت میں ڈاکٹر غلام حسین عابد صاحب کی خدمت میں عباس عابد صاحب کے حضور اور مولانا رضی اللہ صاحب کی خدمت میں جی بخاری شاہ صاحب ماشاء اللہ، اور آپ سب کو اور حضرات کی پوری ٹیم کو جو پردہ سکرین کے پیچھے بھی خدمت گزار ہیں، سب کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک. اور آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اور تمام مومنین کو جہاں جہاں بھی حضرات کی آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں اپنی اور اپنے امامیہ دل کے دیشہ کی طرف سے اب یہ تبریک پیش کرتا ہوں، عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور دوسرا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پھر کہ عدائد کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں یورپ بھر میں، میں خود ایک چھوٹا سا ادنا سا خدمت گزار ہونے کے ناطے یورپ کے حوالے سے عدائد کی جو 5ویں سالگرہ، میں ویسے فضل بھی انشاءاللہ تمام خدمت گزاروں کو فون کروں گا، لیکن پھر بھی آج اس خوشی کے موقع پہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام کہ یورپ بھر میں جتنے بھی خدمت گزار ہیں ہدایت کے، ان سب کو جو ہدایت کی 5ویں سالگرہ کی جو بھرپور ہم دعوت بھی دیتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ 2 نومبر کو جو کہ یونیورسٹی ہو رہی ہے ہدایت کی، اس میں اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں اور ضرور تشریف لائیں. اور یہی مجھے عرض کرنا تھا اور آپ کی دعاؤں کا خصوصی طلب. مسئلہ آپ کا بیان جو ہے وہ فلسفہ قربانی کے حوالے سے ہم یقیناً مستفید ہو رہے ہیں. اور آج ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارے اپنے مولانا صدر علی صدری صاحب نے اپنی 52 یا 53 سال کی زندگی میں جو فلسفہ قربانی کا آج ان کی زبانی جو سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید نہیں سنا تھا. اور آج ان کا خطبہ جو عید الاضحیٰ کے سلسلے میں تھا وہ سن کے واقعتاً خوشی ہوئی ہے. اور ماں کی واقعتاً جو ہے یہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو ہی دکھتا ہے اور آپ کو ہی جو ہے نا وہ آپ کی زبانی سننے کا کچھ اور ہی دکھتا ہے. تو دوبارہ سب کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ، زندہ باد. اللہ پاک بہت شکریہ سجاد بخاری صاحب، آپ شامل ہوئے. اور انشاءاللہ بریشیا کی جماعت اللہ پاک. چلتے ہیں جناب عباس عابد صاحب کی طرف. نمود و نمائش پہ ہم آلریڈی گفتگو کر رہے تھے. جو ہمارے منیر عباس صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو جانوروں کو پراٹھے کھلائے جا رہے ہیں اور دودھ پلایا جا رہا ہے اور یہ سب، دیکھیں کسی بھی چیز میں افراد جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز میں انسان افراد کا شکار ہو جائے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حتیٰ اس جانور کو بھی شعائر اللہ میں سے گنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر تعظیم کا بھی حکم دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لیکن اس میں افراط اور تفریط دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے.
نہ اس کی بے احترامی کرنا چاہیے اور قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنا چاہیے، نہ اس کو ایک بت کی طرح تراش کے، اس کو سجا کے، دلہن بنا کے، اس کا جناب جلوس نکال کے، نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو ذبح کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ افراط ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ پراٹھے کھلائے جا رہے ہیں اور اس کی پتہ نہیں بڑی آہو بھگت ہو رہی ہے، تو یہ افراط ہے، اور افراط بہرحال کسی بھی شے میں زیادہ روی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، اور خاص کر اس معاملے میں انہیں میانہ روی سے کام، اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ اس کی توہین ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور بھی جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوتا ہے شاعر اللہ میں سے ہے، لیکن اس طرح سے بھی اس کے ساتھ جو ہے نا برتاؤ نہ کیا جائے کہ وہ پورا کا پورا بت بن جائے اور لوگ اس کی جو ہے پرستش کی حد تک چلے جائیں۔ ہم ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی بات پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے لائیو پروگرام میں ناظرین آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور گفتگو کر رہے تھے نبوت و نمائش پہ، اور اپنے سلسلے کو جاری کریں گے اور چلتے ہیں جناب عباس عابدی صاحب کی جانب۔ مثلا ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہی کہ اسراف پہ اور جو جانوروں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ جی دلہن بنا کے گھمایا جا رہا ہے، یہ سب جی وہی نمائش اور نمود کا جو ایک بازار ہے اس کو کچھ لوگوں نے گرم کر رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ ان کی اپنی بڑائی بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوگی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بالکل قربانی کے مقصد کے برخلاف کام ہو رہا ہے۔ قربانی کا مقصد اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اخلاص میں یہی بات ہوگی کہ اپنی خواہشات کو پہلے قربان کرو، اپنے اندر کی جو ہے نا کہ مشہور ہو جاؤں میں، کچھ نام میرا ہو جائے، لوگ کہیں کیا بات ہے فلاں کی قربانی ماشاءاللہ کیا تھی، ان سب چیزوں سے کہ بہت چھوٹی ہیں، یہ بہت چھوٹی ہیں۔ انسان کتنی تعریفیں لوگوں سے اکٹھا کرے گا، چاہے کتنی بھی تعریفیں ہوں، وہ بس صرف زبانی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، نہ اس کی روزی میں کمی آئے گی، نہ اس کے کسی ثواب میں اضافہ ہوگا، یقیناً گناہ ضرور ہوگا، جو نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے پہلے وہ کام نہ کرے، جب وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے نیک کام، تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس نیک کام کے ثواب کو ضائع کر دوں، اور وہ بہترین طریقہ یہ کہ اس کام کے انجام دینے کے بعد بھی یہی ریاکاری اور نمود اور نمائش کا سہارا لے کر اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا مدیر صاحب کا ایک سوال اور تھا، وہ جو 2 کتابوں کے بارے میں کر رہے تھے غالباً، وہ انشاءاللہ قبلہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے، ڈاکٹر غیور عباس تم ڈاکٹر غیور عباس، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اور ہم چلتے ہیں کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمام علماء حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، مخصوص واٹ فورڈ سے۔ قبلہ جناب عابدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ 10 ذی الحج کو 4000 برس سے اوپر سنت ابراہیمی کہ جس کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا گیا تھا، اس کے لیے مہینوں تیاریاں ہوتی ہیں اور کیا سلسلے کیے جاتے ہیں، لیکن صرف 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم قربانی کے جانور پہ سوار ہو کر پلسرات سے گزریں گے۔ یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں فی الواقع حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو کیا اسلام میں قربانی کے جانور کا اس پر سوار ہو کے پلسرات سے زیادہ گزرا جا سکتا ہے، یا اسلام پر قربان ہونے والے کی یاد بھی رکھنا چاہیے، اس کا احسان بھی یاد رہنا چاہیے؟ کیا یہ بھی ایسا ہی ضروری ہے؟ بہت مہربانی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا مولانا صاحب۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں جانوروں کی پوری دنیا میں، ان سب کو اکٹھا کرو تو مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے 1% کے بھی برابر نہیں ہے۔ جب اس کی اتنی تیاری ہو رہی ہے تو پھر اس ذبح عظیم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کے اندر موجود ہے، اور جس نے خالی جیسے اسماعیل کی جان اللہ نے بچائی تو ایک دمبے کو بھیج دیا، تو یہاں اسماعیل کی جان نہیں بچائی جا رہی ہے، بلکہ 18 اسماعیل کو اللہ کے دین پر قربان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور سارا وجود راہ خدا میں قربان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے لوگوں کی کسی بھی اپریشیشن کی طرف میرے مولا حسین کی توجہ بھی نہیں تھی،
اس نے فرمایا یا اے پروردگار الہی، یہی دعا ہے عرفہ میں فرمایا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، من وجدک ماذا فقد، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے۔ تو پھر وہ جو خالصتاً للہ والی بات اور انتہا کر دی ہے میرے مولا حسین نے، تو اگر اس کی قربانی کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ کیوں ہر سال ہوتی ہے، تو پھر اسے اس عشرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ایک معمولی قربانی کا تو اتنا ڈھنڈورا اور خود اللہ نے کروایا ہے، اور تمام مسلمان اس پر، جیسا کہ انہوں نے خوبصورت بات کہی ہے کہ واقعی اس روایت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قربانی دے تو اس جانور کے اوپر سوار ہو کے پل صراط سے گزرنے کا موقع ملے گا۔ تو اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں نجات ایک جانور سے آپ کو مل سکتی ہے، اور جس نے پورے اپنے وجود کو، پورے گھر بار کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کیا اس کی شفاعت سے دنیا آباد نہیں ہو سکتی آپ کی؟ آپ کو جو ہے اس پر توجہ دینا چاہیے۔ بہت 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 خوبصورت۔ السلام علیکم جی، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ سب کو مبارک ہو، مولانا صاحب کو بھی، تینوں مولانا کو مبارک ہو آج کا دن، اور اللہ ہر حاجت آپ سب کی پوری کرے۔ ویسے کبھی آج بلکہ نماز میں ایک خیال آیا تھا میرا صبح کی عید کی نماز میں، کہ ایک بندے نے ایک بار اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، تو ہم اس کی خوشی مناتے ہیں آج۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو بار بار اپنے بیٹے لٹاتا گیا اور اٹھاتا گیا 10 سال تک، ایسے بندے کے بارے میں کیا، تو ہمیشہ کو عید منانی چاہیے؟ اس کے اوپر فرمائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور ہم چلیں گے جناب علامہ رضی عباس صاحب کی جانب کے، آپ ان کو جواب عنایت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور قبلہ جناب حجت الاسلام ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کو، اور قبلہ جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب کو، اور تمام ناظرین نوسامین کی خدمت میں عید سعید قربان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت میں ہدیہ و تعنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال اپنی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہ اس کوثر عطا کیا ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو انسان کو چاہیے، تمام مومنین کو چاہیے کہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے فرامین پر عمل کریں، تقوی کریں، متقی بنے، پرہیزگار بنے، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام عام آدمیوں کے امام نہیں ہیں، امام ہیں تو متقیوں کے امام ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ متقیوں کے لیے ہے۔ اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی متقیوں کے امام ہیں۔
تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہم اس پہ قربانی یہ جو بار بار کرتے ہیں. اچھا میں کال لے لیتا ہوں. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی کون صاحب سے بول رہا ہوں میں سلنا. جی جی غالباً میں شاید اپنا سوال صحیح طور پہ سمجھا نہ سکا کیونکہ مجھے جواب میں کچھ تشنگی رہ گئی. ہمارے آفدی صاحب حجت الاسلام جناب آفدی صاحب اور آفدی صاحب نے کافی کہا کہ اسراف کے متعلق. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھیے صاحب استعمال کرے امت محمدی. کیا ہم مرسلین انبیاء مرسلین اور امام متقین جو 14 معصومین ہیں کیا ہم ان کی سنت پر صحیح عمل کر رہے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں سنت ابراہیمی یا سنت محمدی؟ ہم سنتوں کو اپنے نشو و نما کے لیے استعمال کر رہے ہیں نہ کہ ہم جو ہمارے امامین نے اور ہمارے مرسلین نے کہا ہے. غالباً اس میں روشنی ڈال دیں تو میں ذرا بڑا وہ ہوں گا. مجھے اس میں کچھ شو ہو رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. سے امان اللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ انہوں نے بس دو کوشچن کی تھی. آپ کال لے لیں تو جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں لندن سے بول رہا ہوں. جناب جناب آپ کو اور مولانا رات کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور جب ٹی وی کے اوپر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو ہدایت اور ادب ٹی وی کے اوپر سج جاتا ہے اور مولا آ جاتا ہے. پوری دنیا کے مومنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ قربانی دیتے رہے جو بھی کچھ کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں کریں گے کوئی قربانی کا چانس نہیں قبول ہونے کا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ سب مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت اور آپ جیسے ذات کا احترام دل میں آ جائے تو سب کام سج جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر زندگی میں کوئی ادب اور کوئی اخلاق نہیں مل سکتا. تو آپ لوگوں کا ٹی وی کے اوپر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ہدایت سکھاتے ہیں اور ادب سکھاتے ہیں. جن لوگوں نے آپ لوگوں سے ادب نہیں سیکھا میرے خیال میں ان لوگوں کی عقل میں تھوڑی کمی ہے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو پھر عید مبارک پیش کرتا ہوں اور ادب کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. محمد یعقوب صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی عید یہ مبارک کرے. آپ کے بچوں کے سر پر آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے. ہمیشہ آپ آتے ہیں حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں. رونق ہے یقیناً اور آپ کو بھی یہ عید بہت بہت مبارک. ایک اور کالر ہے میں وہ لے لوں ساتھ. جی کوئی کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. تمام علماء رات کو اور آپ کو بھی بھائی عید مبارک ہو. کون صاحب کہاں سے؟ نقوی بول رہا ہوں جی. قبلہ ابھی آپ فرما رہے تھے پل صراط سے گزرنے کی بات کر رہے تھے تو میری پچھلے ہفتے بحث ہو رہی تھی. غیور عباس مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے کسی مسجد میں بتا رہے تھے کہ جو آپ قربانی دے رہے ہیں یہ آپ کو اس کے اوپر بیٹھ کے پل صراط سے پاس کریں گے اس وقت قربانی پہ بیٹھ کے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے یہ بتائیں کہ پل صراط پہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے یہ بھیڑ چال ہوتی ہے چھلانگ مارتی ہے تو دوسری بھی اس کے پیچھے جاتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بھیڑ پہ بیٹھ کے جائیں گے تو آگے پل صراط کے پار حساب کا آپ کا کتا بیٹھا ہو اپنی عادت کے مطابق بھونکے گا تو یہ بیڑے کہاں جائیں گی؟ پھر یہ تو لے کے ڈوب جائیں گی سب کو. تو یہ کیوں نہیں سیدھے راستے پہ آتے؟ کیوں نہیں یہ کہتے کہ مولا علی کے پروانے کے بغیر آپ پاس نہیں کر سکتے؟ تو صرف مولا علی سے بچنے کے لیے بھیڑوں کا سہارا لیتے ہیں مولا علی کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ یہ مولانا سے ذرا پوچھ رہے. سبحان اللہ. گیا ہوا ہے وہ ابھی ہے. تھینک یو جی. مہربانی. شکریہ. بہت ماشاء اللہ. بہت اچھا سوال. دیکھیں تو ہماری جی جی کو کال دے دیجیے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. جی کون؟ جی میں سویڈن سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے آپ کا نام. جی میرا نام زیبا ہے. میری طرف سے آپ کو اور مولانا سب مولانوں کو عید مبارک اور دعاؤں میں یاد رکھے.
خدا حافظ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پہلے والے کال کے سوال پر انہوں نے 2 کوشچن جو ہیں، پہلا ان کا یہ تھا کہ صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ، اصل میں دونوں کتابیں ایک ہی ہیں. یعنی صحیفہ سجادیہ چونکہ نسبت امام سجاد علیہ السلام کی طرف ہے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ. اور صحیفہ کاملہ بھی جو ہے اسی صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس طرح نورانی اور دعائیں ہیں کہ جو طرز آسمانی پر ہیں اور کامل اور اکمل ہیں، کہ جس میں کسی قسم کی بھی کوئی ان دعاؤں میں سوائے توحید اور رسالت اور عقائد اور پوری کی پوری جو ہیں وہ آئیڈیالوجی ہے، ایک پورا جو ہے نسخے کیمیا جس کو کہا جائے وہ ہے. تو حقیقت میں دونوں کتابیں کیا ہیں، وہ ایک ہی کتاب کا نام ہے. اسے سجادیہ بھی کہتے ہیں، جس طرح مثلا آپ قرآن کریم کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید کہتے ہیں، یعنی کتاب تو ایک ہی ہے. اسی طرح صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ دونوں ایک ہی کتاب ہیں. اور دوسرا جو آپ نے وہ کہا کہ اس وقت جو ہم مسلمانوں میں کیا ہم حقیقت میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں مسلمانوں کی. اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف نہ فقط یہ ہے کہ دمبوں کے گلوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، بلکہ دوسری طرف ذبح کا بھی یہ عالم ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے گلوں کو بھی کاٹ کر فخر کر کے اور نعرے بلند کرتے ہیں. اور یہ ان کی حالت اس وقت ہو چکی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ ہے. سیرت اور سنت ابراہیمی ہمیشہ سیکریفائس، ہمیشہ قربانی سکھاتی ہے کہ اپنے جان اور مال اور اولاد سے گزر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو سربلند کریں. اطلاع کلمہ حق سکھایا ہے سنت ابراہیمی نے، جہاد سکھایا ہے سنت ابراہیمی نے، توحید کی علم برداری سکھائی ہے سنت ابراہیمی نے، ہمیشہ اس بات کی طاغوت کا انکار سکھایا ہے سنت ابراہیمی نے. یہ نہیں سکھایا یہ جو وہاں پہ جہاں پہ شیطانوں کو پتھر ہی مارے جاتے ہیں، وہ ویسے تو بہت کہتے رہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اللہ کی مدد، لیکن جب عملی صورت آتی ہے وہاں پہ سنت ابراہیمی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. وہاں پہ جتنے طاغوت ہوتے ہیں انہیں پھر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری مدد کرو. تو وہاں پہ سنت ابراہیمی ہمیشہ یہی ہے کہ اس وقت بھی موجود ہیں سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والے. ایسے بھی نہیں ہیں کہ سارے کے سارے اسی طرح ہیں. اور انہی کے صدقے میں کہ جو سنت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں، اللہ نے اس نظام کا بقا بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ نظام بھی چل رہا ہے. انہی کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں بھی ہیں. اور جو سنت ابراہیمی کا علم بردار ہے پردہ غیب میں ہے کہ جن کے صدقے میں یہ عالم اس وقت قائم اور برقرار ہے، جن کے صدقے میں آج ہم عیدیں منا رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم زندہ و تابندہ ہیں، جن کے صدقے میں ہم نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. آقا ہم آپ کے وجود اقدس سے رزق حاصل کر رہے ہیں، روزی حاصل کر رہے ہیں. آپ کے وجود مقدس سے یہ زمین بھی قائم ہے اور یہ آسمان بھی قائم ہے. تو یہ ہے کہ جی ہم لے لیں. جی کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء کرام کو میرا بہت بہت سلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ علماء کرام کو اور جتنے بھی عید منانے والے ہیں آج منائیں، سب کو یہ عید الضحیٰ مبارک ہو. علماء کرام سے ایک گزارش کرنی تھی کہ پاکستان میں کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ میں نے سنا کہ کسی نے گائے خریدی ہے، انہوں نے باندھ پہ کوئی آ کے چوری کر کے لے گیا. کسی کے 2 دمبے باندھے تھے، وہ دمبے وہ چوری کر کے لے گئے اور رسی کاٹ کے لے گئے. اور کوئی ڈاکوؤں نے راستے پہ کسی کے بیل راستے پہ اٹھا کے وہ لے گئے. ان قربانیوں کے بارے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. شکر گزار ہوں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے پیسے دیے اور راستے میں یہ حادثے سے ان کا وہ آیا پیش، تو اس کے بارے میں بتا دیں. بہت شکریہ. اچھا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال تھا نقوی صاحب کا کہ اچھا میں کال اور لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ چاروں کو عید مبارک. جی جی آپ کا نام؟ میرا نام شبنم ہے. ابھی ایک میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، صرف ان بندے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، شاید وہ اللہ کرے سن لے. یہ جو ابھی کتا کچھ کہہ کے بول رہا تھا، یہ سب جائیں گے جنت انشاءاللہ، آپ لوگ بھی ہم بھی سب جائیں گے. لیکن یہ بندہ جو الفاظ یوز کر رہا تھا یہ جنت میں نہیں جائے گا. بس میں نے یہی کہنا تھا اس بندے کو کہ شرم کرو کہ اپنے مسلمان ہو کے آپ ایسی بات کرتے ہو.
अल्लाह सब हम हैं, मैं भी, लेकिन मैं बहुत मुझे दुख हुआ सुन के भाई कि ना ईद वाले दिन ये कुत्ता करके ये कर रहे हैं, कुत्ते का जिक्र हुआ। अच्छा, सब जन्नत में जाएंगे लेकिन ये बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, बस खुदा हाफिज़। को थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना है जी। बहुत शुक्रिया। वो असाब कैफ के गालिबन कुत्ते का जिक्र कर रहे थे और जी, लेकिन बात जो है तो हम उसी सवाल पे चलते हैं कि वो नकवी साहब की कॉल थी कि जी वो भीड़ों पे बैठ के वो कह रहे थे कि हम कहीं रिवायत है, रिवायत का जिक्र करते हैं। अगर उसको इतनी अहमियत दी जाए कि बाकी जो उसूल हैं उसको नज़रअंदाज कर दें तो वो मुनासिब नहीं है। उनकी सारी बातों का लुबे लुबाब यही था, लेकिन जो उनका अंदाज था, पहले तो ये कि असहाबे कहफ का जो कुत्ता है वो उन बकरियों के खिलाफ क्यों भौंकेगा कि जो अल्लाह की राह में वो हुई है, ज़िबा हुई हैं। पहले तो ये बात भी तो सोचने वाली बात है। अगर दुश्मन हो तो भौंके, लेकिन ये तो वो बकरे हैं या बकरियां हैं या वो जानवर हैं कि जो अल्लाह की राह में बहरहाल ज़िबा हुए हैं। लिहाजा जो अंदाज है वो अंदाज अलबत्ता मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से हमारी इस बहन को थोड़ा सा मतलब हुआ, रंज हुआ होगा। लेकिन मैं इस बहन की खिदमत में भी अर्ज़ करूं कि इतनी जल्दी लोगों के जन्नत और जहन्नुम के फैसले ना किया करे, क्योंकि अभी बहुत वक्त है। इंसान जब तक मौत उसे नहीं आती है, क्या पता कि एक इंसान जो जिंदगी भर सरापा गुनहगार था और आखिरी लम्हे में उसने तौबा की और सिद्क़ के दिल से तौबा की, तौबा नसूह की, और वो जन्नत में चला गया, और जो उसको जहन्नमी कहते रहे वो बेचारे जहन्नम में दिखाई देने लगे। तो ये है कि हम फैसले भी ना किया करें। हमारी इस बहन की भी खिदमत में यही गुजारिश है कि लोगों के बारे में इतने जल्दी फैसले नहीं होने चाहिए। बेसिकली वो जो है ना रिवायत है, वो रिवायत ये है कि आपकी जो कुर्बानी है पुल सिरात में आसानी का सबब बनेगी। ये है, जाहिर है कि जब कुर्बानी करता है अमीरुल मोमिनीन उससे खुश होते हैं, और परवाने जन्नत अमीरुल मोमिनीन ने देना है। वहाँ वो यही कह रहे थे कि जी परवाने उनकी थी, लुबे लुबाब उनका सही था, लेकिन जो अंदाज था वो मुनासिब नहीं था। चलिए, आप एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ, नकवी हाजिर हुआ हूँ। जनाब अली, जनाब बात करना चाहता हूँ। पहले ये सोच ले इस बात को कि मैंने साहब काफ के कुत्ते का नाम लिया है। वहाँ पे साहब काफ का कुत्ता अपने अमलों की वजह से जन्नत में गया, बीबी की जन्नत देने की वजह से वो जन्नत में नहीं गया, ना बीबी की जन्नत बांटती फिर इसकी वजह से जन्नत में जाएगा। उसने कुतियाई छोड़ी थी और जन्नत में गया था, और वो जन्नत इसीलिए उसको मिली थी। और दूसरी ये बात है कि बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, कहाँ से आ गई, काम की बात हमेशा करते हैं। उसके बहुत शुक्रिया आपका। परवाना मिलेगा तो ये जन्नत में जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं है, ईद का माहौल है, जरा सा हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। जी मैं चाहता हूं कि ब्रेक से पहले हमारे दोनों को, ये हमारी बहन शबनम की खिदमत में भी और हमारे मोहतरम नकवी साहब की खिदमत में भी गुजारिश करें कि जल्दी गुस्से में ना आया करें। आज ईद का दिन है, आज कोशिश करें कि दरगुजर भी करें और थोड़ा सा रिलैक्स हो करके एक दूसरे की बात सुने। ठीक है, बहुत सारी बातें मुझे पसंद नहीं होती तो मैं फौरन आपे से बाहर ना हो जाऊं, ना किसी और के ऊपर कोई कीचड़ उछालूं। मैं समझता हूं कि हमें मुनासिब नहीं इस तरह की गुफ्तगू हिदायत टीवी के एक प्लेटफॉर्म से कम से कम हम ना सुनने के आदी हैं, ना हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे। हम गुजारिश ये करते हैं कि प्यार मोहब्बत उसको फ़रोग़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है और हम एक मुख्तसर से ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, ना जाइएगा। हम इसी गुफ्तगू को भी ब्रेक से वापसी पे कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपका एक मरतबा अपने प्रोग्राम में फिर खैर मक़दम करते हैं। और हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ़ क़ुरबानी के उमूर के ऊपर, और एक हमारे पास एक कॉलर थे, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि गालिबन तैयब साहब ने कि गाय वगैरह और जानवर वगैरह की चोरी के भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करने के लिए चलेंगे आबदी साहब के पास कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। मेरे ख्याल में कोई ये ताज्जुब की बात नहीं है कि लोगों ने तो कब्रों को खोद के कफन तक चुरा लिया है। ये तो बेचारा बैल है या फिर जानवर है। तो चोर जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि क्या चीज़ है। मस्जिदों से चोरियां हुई हैं, इमाम बारगाह से चोरियां हुई हैं, जनाब खाने काबा के अंदर से लोगों ने चुराए हैं। तो चोर होते हैं। अब उनकी आदतें जब खराब हो जाती है ना, तो फिर ये नहीं देखते कि ये कुर्बानी की चीज़ है या अल्लाह के साथ उसका नाम उनसे मंसूब हो गया है। ये तो
ابھی آپ دیکھو، اگر بڑے چوروں کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھو جو خادم الحرمین شریفین بنا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ کے ہر بار جو ہے وہ چوری کرتا ہے. خانہ کعبہ کے ساتھ تمام جتنے پیسے زائر جتنے بھی جاتے ہیں، حاجی جتنے بھی جاتے ہیں، جتنا ریونیو آتا ہے اس کا 20% سے زیادہ یہودیوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ کیا چوری نہیں ہے؟ چھوٹی چوری ہے تو چھوٹی چوری آپ کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ قابل مذمت ہے. اور یہ بڑی چوریاں جو ہوتی ہیں یہودیوں کو جلایا جا رہا ہے، آباد کیا جا رہا ہے. اگر اسرائیل، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر یہ عرب سارے مل کے نامردی اور یہ بزدلی کو چھوڑ کے خالی ایک ایک بالٹی پانی ڈال دے نا اسرائیل پر، وہ اسرائیل ایسے ہی سیلاب میں بہہ جائے گا. ایک ایک بالٹی پانی ڈال دو. لیکن کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں بیرلز آف آئل اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو. مسلمانوں کے سر پہ اس کو چڑھا کے بٹھایا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جو بڑے چور ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے یہ تو بالکل چوری تو بہرحال کوئی قابل تعریف تو ہوتی نہیں ہے. اب وہ چرا کے جا کے وہ کچھ پیسے کھاتا ہے اور اس کو تو کہیں بھی موقع ملا تو یہ موقع ملا تو بیل چرا لیا اس نے. تو میں نے عرض کیا نا کہ کفن چوری کرتے ہیں لوگ اور کرتے رہے ہیں، تاریخ میں موجود ہے کفن چور. ایک کالر ہے، کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فون پہ ہوں، ابھی میں سن رہا تھا عابدی صاحب کو. سوال میں نے یہ کیجیے عابدی صاحب سے، کیا آیا وہ قربانی ان کی قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دے. ٹھیک ہے چوری ہو گئی، لوگ کفن بھی چوری کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں. طیب علی چنگیزی صاحب سنیے. ہوگی قبول یا نہیں؟ جی، قربانی قبول ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ کہ اپنا مال ہو. اگر غصبی مال بھی ہے نا، چوری تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر کسی نے خمس ادا نہیں کیا اور اس مال سے کہ جس مال میں سادات کا حق ہے، امام کا حق ہے، اس نے قربانی دی تو وہ قربانی بھی قبول نہیں ہے. قبول ہونے کے لیے آپ کا اپنا مال ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے چوری کی ہے تو یہ تو واضح ہے نا کہ وہ قبول نہیں ہوگی وہ قربانی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر عام حالات میں بھی انسان جو بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے، اگر حقوق ادا نہیں کیے اور پھر ان پیسوں سے اس نے قربانی دی، وہ قربانی بھی قبول نہیں ہے. جن کی چوری ہو گئی ہے وہ ثواب سے ان کا ثواب تو مل جائے گا نا، نیت پر ہے سارا کام. میں کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے مطلوب حسین عرض کر رہا ہوں. قبلہ عابدی صاحب، مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور قبلہ تیسرے جو مولانا ان کا نام مجھے رضی عباس صاحب، سبھی حضرات کی خدمت میں انتہائی جو ہے نا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اسی میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہوگا. آج میں سارا دن چھٹی پہ تھا تو گھر میں ہی بیٹھا رہا، تقریباً عید پڑھ کے پھر اس کے بعد مطلب پروگرام دیکھتا رہا، مختلف چینل پہ جاتا رہا. شاید بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں چینلز پہ یہ جو ہے عید کا مطلب صرف یہ لیا گیا ہے کہ ناچ کود، گانا بجانا، اور بھی چینل میں تبدیل کرتا رہا تو دیکھتا رہا پروگرام. تو پیغام بھی اسی میں ہے کہ پھر واپس پلٹ کے تو جو دلی سکون ملتا ہے وہ ہدایت یا اہل بیت سے ملتا ہے. تو بس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مطلب سلامت رکھے اور یہ چینل جو ہے نا وہ چلتے رہے اور اسی میں جو ہے نا ہماری بہتری ہے. اور یہی پلیٹ فارم ہے کہ جس سے آج دنیا کو جو ہے نا علم بھی مل رہا ہے اور دنیا کو پتہ بھی چاہ رہا ہے. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ توفیقات میں مرحمت فرمائے. ہماری ملت تمام کے لیے یہ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کے ساتھ تعاون کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ سکون یہیں پہ نصیب ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا علامہ رضی عباس آپ سے کہ یہ اچھا کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ قبلہ علماء کرام کو بھی السلام علیکم اور سید مرشد کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار دنیا کا المیہ یہ ہے شاہ صاحب کہ اگر کوئی ایک یا دو آدمی مار دے تو وہ قاتل ہوتا ہے، اور جو ہزاروں کے اصحاب سے قتل کر دے اس کو دنیا فاتح کہتی ہے. مصیبت یہیں پہ ہے، انہیں دو متضاد باتوں میں کہ ایک یا دو کا قاتل وہ قاتل ہے اور ہزاروں کا قاتل فاتح ہے.
تو میرا سوال آپ سے آج اس عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے کہ فدیہ جو بے ذبح عظیم میں تبدیل کیا گیا، اس فدیہ میں اور بے ذبح عظیم میں کیا فرق ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو تھی وہ اعلیٰ تھی، یا جو بے ذبح عظیم میں بدلی گئی کربلا میں وہ اعلیٰ ہے؟ شکریہ جی۔ میں چاہوں گا کہ اس کا جواب جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب دیں۔ دیکھیں وہاں پہ بہت اچھا ان کا کویسچن ہے، اور اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حکم کو جو رفع کیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے وہاں پہ دمبا رکھ دیا، اور دمبے کے جو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم میں کسی قسم کا کوئی یعنی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے وہ بھی پوری اس توجہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کے ذبح عظیم کہا ہے۔ ذبح عظیم جب کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس قربانی کا اس قربانی کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ یہ قربانی وہ ہے کہ جو ایک ٹھیک ہے ایک سمبل کے طور پر ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، اس کو بے شک آپ میٹافوریکل سینس میں جو ہے نا اس وقت کہہ سکتے ہیں بھی، لیکن جو حقیقی قربانی ہے اور جس سے پوری انسانیت کی حیات اور نجات وابستہ ہے وہ قربانی سید الشہداء ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے ہے، نہ فقط شیعہ سنی کے لیے ہے بلکہ جہاں جہاں پہ بھی انسانیت بس رہی ہے وہاں کے لیے سید الشہداء کی قربانی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ نان مسلمز ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں ان کی جو ریسرچ کو اگر دیکھا جائے، ان کی تحقیقات کو اگر دیکھیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں ایک ہماری اندر جو ہے ایک ریولوشن آیا ہے، ہم نے ایک ملت کو نجات دی ہے، تو سید الشہداء کے اس انقلاب کو دیکھ کر ہم نے اپنی قوم کو زندہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اس قربانی کا اور اس قربانی کے ساتھ تو کوئی وہ ربط ہی نہیں ہو سکتا ہے، فقط وہاں پہ سمبولک سینس میں ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکچول سینس میں ہے۔ وہاں پہ اس کو مجاز کی صورت میں لیں گے، یہاں آپ کو حقیقت ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا جا رہا ہے عالم انسانیت کی حیات کے لیے، 18 سال کے کڑیل جوان کو دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کی نجات کے لیے۔ تو لہٰذا جو سید الشہداء کی قربانی ہے، سید الشہداء کی قربانی وہ ایسی ہے کہ اول و آخر آپ اگر کائنات کی ابتدا سے لے جائیں اور قیامت تک لے جائیں، ایسی قربانی نہ ہی وہ ایسا اجر ہے، نہ ہی ایسی قربانی ہے، اور نہ ہی ایسے مجاہد آپ کو نظر آئیں گے۔ ابتدائی اسلام سے شروع ہو جائیں اور آپ قیامت تک چلیں، اور ان کا جو اجر ہے، اسی وجہ سے اگر آپ روایات میں وہ دیکھیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چلے گا کہ خود حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آئے گا تو ہر شہید میرے چچا عباس کے اوپر رشک کرے گا، یعنی وہ منزل ہر شہید یعنی حضرت آدم سے شروع ہو جائیں اور قیامت تک ہر شہید آئے گا رشک کرے۔ یا اللہ کی کیا عظمت ہے۔ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے جو تالی تلو معصوم ہیں لیکن جرنیل ہیں، ان کے بھی امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو سب کے اس شہداء کی شہادتوں کے جو بانی ہیں اور جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور سارے کے سارے اس وقت جتنی بھی ہے عالم انسانیت اگر کہا جائے کہ ان کی حریت، ان کا ایثار، ان کی وفا اگر وابستہ ہے تو سید الشہداء کے صدقے میں ہے اس وقت۔ لہٰذا وہ تو خیر یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک سائیکولوجیکلی ہے کہ آپ ایک چھوٹے مطلب کو سمجھیں گے نا تو آپ ایک بڑے مطلب کو سمجھ جائیں گے۔ اس قربانی ابراہیمی کو سمجھیں تاکہ قربانی حسینی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور یہ کیا ہے کہ پریپیئر کرنے کے لیے ہے، 1 مہینے کا فاصلہ ٹوٹل جو ہے نا وہ پریپیئر کرنے کے لیے ہے کہ قربانی کی یاد کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ جس میں مجھے اپنی جان دینی پڑی تو میں دوں گا، اولاد کی جان دینی پڑی تو وہ دوں گا، مال کی قربانی کرنی پڑی تو وہ کروں گا۔ یہ ہے کہ حب ذات کو مٹانا ہے،
حب خواہشات کو مٹانا ہے، حب اقتدار کو مٹانا ہے، حب جاہ و ریاست کو مٹانا ہے. ان سب کو مٹائیں گے تب سید الشہداء کی قربانی سمجھ آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال تھا میرا جناب علامہ رضی عباس صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ ہم اس قربانی 3 دن تک ہم اس کو طول کیوں دیتے ہیں، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ قربانی کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی مستحب ہے. قربانی واجب وہ ہے کہ جو حضرات حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی واجب ہے. اور ایک قربانی جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، ہندوستان میں کرتے ہیں یا یہاں پہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت موقدہ ہے. یعنی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ قربانی کریں. 2 آدمی مل جائیں، 3 آدمی مل جائیں، 4 آدمی مل جائیں، یعنی تھوڑے تھوڑے مل کے تاکہ وہ قربانی کریں. بہت اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. 2-3 دن یعنی اگر آدمی ایک دن میں نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ملتا اسے، تو دوسرے دن کر لے. دوسرے دن ٹائم نہیں ملتا تو تیسرے دن کر لے. یعنی 3 دن جو ہے یہ روایات میں ملتا ہے کہ 3 دن تک آپ اس کی سہولت ہے کہ آپ قربانی کریں. سہولت کے لیے ہے کہ یہ سہولت کے لیے صحیح. فلیکسیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی بھی دی گئی ہے، وسعت بھی دی گئی ہے. دوسرا یہ ہے انکریج بھی کیا گیا ہے. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہاں جی ہمیں تو بس ایک ہی دن تھا، یا اللہ دوسرا دن ہوتا نا تو ہم بڑھ چڑھ کے قربانی کرتے. تو یہ بھی ہے. آپ پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ بھی ہے 3 دفعہ پکارتے ہیں، جی کون ہے کہ جو اس امر عظیم میں میری مدد کرتے. ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو کھڑے ہونے والے وہ بھی تو ایک ہی ہیں. تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ نے 3 دن ہی رکھ دیے ہیں. باقی یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے لیے تو اپرچونٹی نہیں چھوڑی گئی، ورنہ تو ہم اس طرح قربانی کرتے کہ دنیا یاد رکھی. تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کو اویل کرنا چاہیے. اور یہاں تک ہے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قربانی دینے والے کا جتنے گناہ ہیں وہ سارے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو بہت بڑی شان ہے خود قربانی کی. اور پھر اس میں جو ایک اور آپ چیز دیکھیں گے نا، اقتصادی لحاظ سے بہت فائدہ ہے. یعنی یہ قربانیاں یہ جتنی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں اس کی طرف، جو کسان ہیں اپنی کھیتی باڑی کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے یہ مال مویشی بڑھتے ہیں. تو مال مویشی ہوں گے تو پھر قربانیاں ہوں گی نا. تو یہ اقتصادی لحاظ سے اکنامیکلی مسکین کو بھی جو ہے نا بہت بڑا. ایک کال لے لوں میں. جی 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 السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ ایکچولی I'm from the Luton and I'm follower of the Ahl Bayat, but I'm from the Sunni. A little bit just question just confused to me. If you just clarify, because of the 3 of the learned person, just I listen lot of things that really I like. So one question is the 10th of Muharram, the procession. So lots of people, they're crying and they're injured hit with a knife. Is it correct or not as per Hadith and Quran? If you explain just a little bit, just a bit confused about this. بھائی اگر اپنی زبان میں سوال کرتے تو شاید آسانی سے وہ سوال کر لیتے اور ہمیں بھی آسانی سے وہ جواب جو ہے دینے میں آسانی ہوتی. انہوں نے شاید کافی تکلف کی ہے انگریزی میں بول کے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ ان کا جواب مختصر یہ ہے کہ جو انڈیویجولز کرتے ہیں وہ شیعہ احکام فقہی میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، شمار نہیں ہے کہ کوئی شیعہ بنے تو اسے ضرور قما کرنا ہے یا زنجیر کرنی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے جو شرعی جو واجبات ہیں ان واجبات کو پورا کر لے. اور غم اور سوگواری جو ہے وہ مستحب ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن جبرائیل امین علیہ السلام سے خبر شہادت سنی تھی. گریا اتنا کیا کہ غش طاری ہو گیا. اور جناب عائشہ ام المومنین نے روایت کی ہے
کہ میں نے حضور کی داڑھی آنکھوں کے آنسوؤں سے تر دیکھی جب اس خبر کو حضور نے سنا. تو یہ سنت ہے. باقی جو دیگر چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں وہ ساری شیعت کے اس میں کھاتے میں نہ ڈالیں، بلکہ اس کو اسٹڈی کریں. احکام شیعہ احکام کیا ہیں، شیعہ اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں. یہ لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. کسی کو زیادہ ہی عشق میں جنون کی حد تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ہم بجائے اس کے کہ اصل دین کو سمجھیں، ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ اصل دین کی طرف متوجہ ہوں کہ اصل منطقی اور عقلانیت پر مبنی کوئی مذہب ہے کائنات میں تو وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام. یہ ہے کہ یعنی جو عزاداری کا کانسیپٹ ہے یہ قرآنی ہے. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کیا سفید ہو گئی ہیں، جبکہ بیٹا ان کا زندہ ہے. اور کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں. جی شہید پہ تو گریہ نہیں پاپا، حضرت یوسف زندہ ہیں. اور حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ کہا کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں گریہ کر کر کے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے دور میں پیغمبر اسلام خود گریہ کرتے ہیں. ساری روایات اہل سنت اہل شیعہ سب کے یہاں موجود ہے کہ جب حضرت حمزہ خیر الشہداء جب شہید ہوتے ہیں تو خود پیغمبر دعوت دیتے ہیں انصار کو، کوئی نہیں ہے حمزہ پہ رونے والا، کوئی نہیں ہے ہمارے چچا پہ رونے والا. اس طرح کہتے ہیں کہ انصار نے کہا کہ ہمارے اپنے شہیدوں کو نہیں رونا ہے، سارے کے سارے چلیں. پیغمبر اسلام نے اس طرح حسرت کی ہے. ساری خواتین آئیں اور روئیں اور وہاں پہ گریہ اور بکا ہوا، لوگوں نے آوازیں سنی گریہ اور بکا کی. یہ تو تاریخ ہے. پھر ہمیشہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیتیں ہوا کرتی ہیں. جس طرح خود قبلہ نے فرمایا کہ کیفیتیں ہوا کرتی ہیں. بعض کی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ جس طرح حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں ہیں اور دندان مبارک شہید جب ہوتا ہے، کچھ وہیں پہ صحابی ہیں روتے ہیں، کچھ پیٹتے ہیں، کسی کو غش آ جاتا ہے. ایک یمن میں ہے جس نے نہ دیکھا ہے اپنے دان توڑ دیتے ہیں. تو یہ تو کیفیتیں انسان میں ہوتی ہیں. اگر جس حد تک کتنا آپ کو دکھ ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ دکھ جس کے گھر ہو رہا ہو اس میں زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں، زیادہ ان کا گریہ ہوتا ہے. آپ کی ریلیشن شپ کتنی ہے، آپ کا رشتہ کتنا ہے. اور یہ جو کانسیپٹ آف عزا ہے یا کانسیپٹ آف مورننگ ہے یا لیمنٹیشنز ہے، یہ آپ کو قرآن میں جو ہے نا وہ مل جائے گا. یہ قرآن کانسیپٹ ہے اور اللہ نے بھی کہا ہے، پیغمبر اسلام نے سنت کو جاری کیا ہے. سنت صحابہ ہے، سنت تابعین ہے. اس میں کسی قسم کو آپ کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں اور بعض کی یہ ہے کہ چونکہ سید و شہداء باقی سب پہ روئیں گے اور کچھ بھی انہیں فتویٰ یاد نہیں آئے گا. سید و شہداء کی جب بات آتی ہے نا سارے فتوے یاد آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں جی نہیں سید و شہداء ان پہ رونے سے جو ہے نا فلاں کے جو ہے نا پتہ نہیں بغض پیدا ہوتا ہے اور یہ پیدا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ سید و شہداء پہ روئیں گے، آپ پیغمبر اسلام کی عقیدت میں شامل ہوں گے، ان کی ارادت میں شامل ہوں گے، ان کی شفاعت میں شامل ہوں گے. وہ اجر آپ کو دیں گے. من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے گا، رولائے گا، رونے کی شکل بنائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. وجبت لہ الجنہ، اس پہ اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت تفسیر فرمائی آپ نے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی اب بہت قریب ہے تو ایک اختتامی میں چاہوں گا ذرا جلدی ہمارے بھائی کی خدمت میں کچھ حوالے دے دوں گریہ پر جو امام حسین علیہ السلام پر حضور اکرم نے کیا. ایک روایت میں جو خود ام المومنین ام الفضل نے دیکھا کہ حضور اپنے بالوں پر مٹی ڈالے ہوئے ہیں اور ان کا گریبان چاک ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ جاری ہیں، تو یہ سنت نبی ہے. اگر کوئی شیعہ عشق میں، محبت میں، اہل بیت اطہار کے اور ان کے غم میں اس طرح سوگوار ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا. اگر شہادت سے پہلے رسول اکرم کی یہ حالت ہے تو شہادت کے بعد اگر عاشقوں کی حالت کچھ ایسے ہو جاتی ہے تو کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقتل ہے حافظ ابو المعید خوارزمی. پھر ایک علامہ بیہقی کی کتاب ہے، اس میں حافظ احمد بن حسین اس میں. پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں بہت سارے حوالے اس میں ہیں. میں جو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ ذرا تھوڑا سا مجموع الزوائد میں، مجموع الزوائد جو اہل سنت کی ان حدیثوں کی
کتاب ہے کہ جن حدیثوں کے بارے میں انہوں نے تبصرے بھی کیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ غلط ہے. جو صحیح حدیث انہوں نے بتائی ہے اس میں یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ ہے، اور اس گریے کو جو ہے انہوں نے راویوں نے ثبت بھی کیا ہے. اسی طرح جامع صحیح میں بھی ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا، مسند میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. اور اتفاق سے اس طرح کی زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں میں جو روایات ہیں اس کی جو مین راویہ ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ ہیں. تو اب اگر حضرت عائشہ کے کسی بھی چاہنے والے کو اعتراض ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک بار پھر اپنے بارے میں دوبارہ غور کرنا ہوگا. ایک کال ہے ساتھ، ایک کال. جی السلام علیکم. جی لاسٹ کال. وعلیکم السلام بھائی جان، معذرت کے ساتھ دوبارہ. کون سا قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا بڑی وضاحت سے جواب دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی کی بات چل رہی ہے، تو اسی قربانی میں چھری موجود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو بیٹے کے گلے پہ چلانے کے لیے تیار تھے یا نہیں؟ اور دوسرا واقعہ قرآن پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو چھری تو قرآن میں موجود ہے، کیا اللہ نے ان عورتوں کو کوئی تنبیہ کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول نہیں کیا؟ آپ نے جو جواب دیا وہ تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن میں چھوٹی سی ان پڑھ کی یہ ایک دلیل ہے کہ چھری تو قرآن میں موجود ہے اور چلی بھی ہے، اور اللہ نے اس کو سراہا ہے. اور عشق میں چھری چلانا اور چھری چلے عشق میں تو وہ اللہ کو قبول ہے، لوگوں کو اعتراض ہے تو ان کی مرضی. شکریہ. بہت خوبصورت سوال، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے سوال بھی کیا اور اچھے انداز میں انہوں نے جواب بھی دے دیے. ہاں تو ہمارا پروگرام اختتام کی جانب پہ، تو میں چاہوں گا کہ آپ اختتامی دعا فرمائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العز العظم والأجل الأكرم بحق سيد العرب والعجم والأئمة الأمم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارہ ہماری اس نشست کو عبادت کا درجہ عطا فرما، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما. جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ان کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما. اس روئے زمین سے یزیدیت اور خارجیت اور ناصبیت کا خاتمہ فرما. اور پروردگارہ اس روئے زمین کو ان تمام منحوس وجود سے پاک فرما کہ جن سے عالم اسلام بدنام ہو رہا ہے. پروردگار عالم اسلام کے اوپر لگے ہوئے اس دھبے کو پاک فرما، اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے صحیح معنی میں منتظر اور عاشق اور ناصر قرار دے. الہی و ربی و مولائی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اور نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان دعاؤں کو قبول فرما. تمام ناظرین و ناظرات، ہمارے محبان مہدی، محبان ہدایت اور محبان زینب سلام اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے سپورٹر ہیں وہ وقتاً فوقتاً کرتے ہوں یا لگاتار کرتے ہوں، پروردگارہ ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما. انہیں اپنے خزانے غیب سے مالا مال فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا سوائے اپنی ذات کے. پروردگار کائنات جب تک ہے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی سعادت عطا فرما. تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. اور جو بیمار ہیں، یقیناً بہت سارے بیمار اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، پروردگار جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے ناظرین و ناظرات میں بیمار ہیں ان کو اسی وقت شفا کامل عاجل عطا فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی پریشان حال مومنین و مومنات ہیں دنیا بھر میں، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. الہی و ربی و مولائی ہمارے والد وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے انصار اور لشکر میں شمار فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں ایک مرتبہ اور آپ تینوں حضرات کا شکریہ تہہ دل سے ادا کروں گا کہ آپ آئے اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن کو آپ نے زینت بخشی. اور ناظرین، ہمارے دامد وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا ہوسٹ علی موسوی آپ سے اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.